اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ آج ہمارا سورۃ المائدہ کا ٹیسٹ ہے، پارٹ 2 ٹیسٹ ہے ہمارا پارا 6 کا. تو انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے لے کر 27 تک ہم انشاءاللہ آیتیں کور کریں گے آج. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں. تو جن کو بھی کوشچن کا آنسر آئے گا انہوں نے ہینڈ ریز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلا کوشچن ہے، آیت نمبر 2 کو ایکسپلین کیجئے. آیت نمبر 2 آپ کے سامنے آپ کا لفظی ترجمے والا قرآن آپ رکھ سکتے ہیں. آپ لفظی ترجمے کا ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ کو اپنے ورڈنگز میں آنسر دینا ہے. کوشچن نمبر 1 آیت نمبر 2 کو ایکسپلین کیجئے، ہینڈ ریز کیجئے. جن کا میں نام بولوں گی صرف انہوں نے ہی آنسر دینا ہے. زکیہ. جی، مطلب آیت نمبر 2 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم مطلب حلال قرار دو اللہ کے نشانیوں کو، وہ تمام کام جو حاجی مطلب یہاں حاجیوں کے لیے بیان ہو رہا ہے جو حاجی کرتے ہیں، شاعر اللہ یعنی حج کے ارکان، مطلب جیسے بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کی جگہیں جو ہوتی ہیں نا، اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں. اپنی جی مرضی مطلب اپنی مرضی نہ کرو، یعنی اللہ کے حکم سے آ رہے نا چیزاں، تو اپنی مرضی نہ کرو، بغیر کوئی مطلب شرعی عذر کے احترام مطلب کیا کرو، جیسے یہ چیزوں کے حرم کے جگہوں کا، اور نہ تم حرام مہینوں کو حلال قرار دو، یعنی اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال رکھو، اور جو حرام کیا ہے اس کو حرام رکھو. اپنی مرضی انسان نہیں لا سکتا. تو جیسے حرام مہینے 4 ہوتے ہیں، جیسے رجب، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم. ان حرمت والے مہینوں کی جو ہے اپن عزت کرنا چاہیے. اس میں جیسے جنگ نہیں کر سکتے، غلط اعمال نہیں کر سکتے، مطلب حرمت کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہدی کے معنی قربانی ہے، جیسے ہدی کی حرمت بھی ہم خیال کرنا چاہیے. جیسے قربانی کا جانور جو حرم بھیجا جاتا ہے نا، اس کو شکار نہیں کرنا چاہیے. اس جانور کا اور اس کے قربانی کے مقام کو پہنچنے کے بعد ہی اس کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ رول ہے ہدی کا. اور نہ پٹے والے جانور جو ہوتے ہیں نا، یعنی خلائدہ یعنی پٹے والے جانور. کیوں ہوتے تھے پٹے والے؟ کیونکہ وہ جانور نشانی کے لیے ہوتے تھے. جیسے پٹا ڈالے تو جیسا نشان ہوتا نا جانور کا، تو پٹے ڈالے جاتے تھے. ان کی حرمت بھی پامال نہیں کرنی چاہیے. جیسے جانوروں کو مطلب یعنی نقصان نہیں پہنچانا، ان کو تکلیف نہیں دینا، ان کو کچھ عذر مطلب وہ نہیں پہنچانا. تو آمینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارادہ کرنا. تو ارادہ کرنے والوں کو، یعنی جو صرف مطلب یہ امی سے بھی آتا ہے ورڈ، جیسے ماں جو ہے ہر چیز سکھاتی ہے اپنے بچوں کو، ویسی جو ہے ہر چیز جو ہے ایک تربیت ہوتی ہے. تو البیت مطلب حرم کے حج کے لیے جو آنے والے لوگ ہوتے تھے یا عمرہ کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ سارے جو ہے اس میں احکام آ رہے ہیں. عزت کرنی چاہیے اللہ کے احکامات کی. تو اللہ تعالیٰ ضرور اپنا فضل اور اپنی رضا جو ہے ایمان والوں کو عطا کریں گے. اور جو ہے جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو. جیسے احرام میں جب تم حلال ہو جاتے ہو تو جب تم شکار کر سکتے ہو. اور نہ تم مطلب ابھارو تم کو کسی سے مطلب دشمنی کسی قوم سے، اور انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، تو تم زیادتی نہ کرو. مطلب کوئی دشمن جو ہے تم سے روکا یہ چیزوں سے نا، تو ان سے بھی نرمی سے پیش آنے کی تاکید کی جا رہی ہے. تو تم زیادتی نہ کرو اور تعاون کرو، مطلب نیکی اور تقوی کے کاموں کی. مطلب بر یعنی وسیع نیکی کو بر کہتے ہیں. ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، یعنی گناہ پر تعاون نہ کرو، بندوں پر زیادتی مت کرو، یعنی اس کا تعاون نہ کرو. خیر میں تعاون کرنی چاہیے، نیکی میں تعاون کرنی چاہیے.
اللہ کی رضا پانے میں تعاون کرنی چاہیے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ مطلب اگر جو اللہ کے احکامات کے خلاف جائے گا اور نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور سخت سزا دینے والا ہے. تو اللہ کے حقوق میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے، فرما بردار بن کے رہنی. ویری گڈ، بہت خوب، بہت زبردست ایکسپلین کیا زکیہ نے، ماشاء اللہ سے سارے پوائنٹس کور کرے، بہت اچھے سے، بہت اچھا، ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. چلیے یہی والا کویشچن کو ادیبہ ایکسپلین کریے. ہاں میم، زکیہ کا ایکسپلینیشن تو بہت بیسٹ تھا. میں بھی ٹرائی کر لیتی ہوں، میرا بھی ریویژن ہی ہو جاتا. اس میں جو سیکنڈ آیات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی چیزیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور اسی طرح 4 حرمت والے مہینوں کو ریسپیکٹ کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو. یہ 4 منتھ جو ہے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ 4 منتھس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کوئی گناہ کے کام نہیں کرنا ہے. کوشش کرنا ہے کہ نیکی کے کام بڑھا دیں ہم، اور جو نیکی کے کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرے، اور ہم جتنا چاہے اس میں نیکی کما لیں. اسی طرح یہ جو حرمت اللہ کے چیزوں کی جو حرمت نہیں کرنا ہے، یہ شہر اللہ کے بارے میں بھی زکیہ نے بتایا تھا. وہ چیزیں جو اللہ کی یاد دلاتا ہے ہمیں، اللہ کی طرف بلاتا ہے ہمیں، ان چیزوں کو ریسپیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جیسے فار ایگزامپل گھر میں ہے، اگر ہم قرآن دیکھے یا پھر ہم جانماز دیکھے تو امیڈیٹلی ہمیں یاد آ جاتا کہ ہم اللہ ہمیں یاد آ جاتا ہے. لوکیلٹی میں ہم اذان سنیں یا پھر مسجد دیکھے تو وہ بھی ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے اللہ کے لیے. اور اس سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ بیت اللہ کا نظر پڑے، یا پھر ہم زمزم دیکھیں، صفا مروہ دیکھیں. یہ سارے ایگزامپلس ہیں جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے. یہ سارے چیزوں کی ریسپیکٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اسی طرح وہ سیکریفائس کرنے والے جانور کو بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے، اور پٹے والے جانور جو اللہ کے نام پہ سیکریفائس کرنے کے لے کے نکلے ہیں، ان کی بھی جب تک وہ سیکریفائس نہ ہو جائے ان کا بھی بے حرمتی نہیں کرنا ہے. اور وہ لوگ جو بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، نیت ہے ان کی طواف کی یا پھر عمرے کی یا پھر حج کی، تو ہم ان کو بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے زمانے میں یہ ہمیں جانے سے روکتے تھے کیونکہ پرسنل دشمنی تھی ان سے، تو ہم یہ بھول جانا چاہیے، ان کو بھی ریسپیکٹ دینا چاہیے ہم. اور اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چیزوں کی تم ریسپیکٹ کرو. اور یہ بے حرمتی میں اور ایک بات آتی ہے کہ یہ مائنر سی بات ہے، جیسا کہ ٹری کٹنگ بھی منع ہے یہ پیریڈ میں. اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اللہ نے مناہی کی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چیزوں کی تم، میں جو احکام دے رہا ہوں اسے فالو کرو، تو اللہ آپ ان سے ڈرتے رہو، اور ورنہ اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا. ویری گڈ، ماشاء اللہ ادیبہ نے بھی باقی کے پوائنٹس کور کر دیے. ماشاء اللہ بہت اچھے سے آیت نمبر 2 ایکسپلین ہو چکی ہے، بہت پیارے انداز میں زکیہ نے اور ادیبہ نے دونوں نے بہت اچھے انداز میں، کیونکہ اس میں بہت سارے پوائنٹس تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ ایک کویشچن ایسے بناؤں گی کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایکسپلین ہو جائیں گی انشاءاللہ سیکنڈ آیت میں. تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے ایکسپلین ہو گیا. امید ہے کہ باقی ساری بہنوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ کویشچن انشاءاللہ دیکھتے ہیں. باقی بہنوں کو یاد دلا دوں کہ آپ لوگوں نے صرف ہینڈ ریز کرنا ہے، جس کا میں نام لوں گی صرف وہی مائک کھولیں گے، اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو اس میں ابھی، اور سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اس میں صرف ٹائم ضائع ہوگا کیونکہ ہمیں پورے کویشچن بھی کور کرنا ہو، اور میں چاہوں گی کہ 1 سے 2 لوگ 2 سے 3 لوگ کویشچن کو ایکسپلین کریں، تو اس پہ یہ ہوگا کہ باقی لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے ہی میں کویشچن پوچھوں گی، آپ کو جس کا بھی نام پکارا جائے گا انہوں نے آنسر ہی سٹارٹ کرنا ہے ڈائریکٹ. ٹھیک ہے نا؟ چلیے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا. آیت نمبر 3 میں کون کون سی چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں؟ آیت نمبر 3. تہمینہ. آیت نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ حرام کر دینے والے چیزیں مردار اور خون اور سور کا گوشت جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہے، اور گلا گھٹ کر مارا گیا ہے، اور چوٹ سے مرا ہوا ہو اور گر کر مرا ہے، اور دوسرے جانوروں کو سنگ سے مارنے والا ہو،
اور جس کا کچھ حصہ کچھ لوگ کھا لیا ہو، لیکن جسے تم نے ذبح کر دیا ہو، اور جس پر ذبح کیا جانے والے وہ کیا کرتے تھے، فانسوں کی طرح، مطلب لائٹری کی طرح کے ذریعے بانٹتے ہیں، یہاں سبھی بہت گناہ ہے۔ جی اگر ہم لوگ اس کو ایکسپلین کریں گے تو فرسٹ میں جو بتائے، آپ یہ بتائے تھے کہ میڈم جس پر فرسٹ ون جس پر سوائے دوسروں کا نام پکارا گیا، مطلب جہاں پر جو درگاہ کے پاس اللہ کا نام نہیں لے کر ان لوگ کا نام لے کر جو کاٹتے، یعنی تو کچھ ایسے پروگرامز کرتے کہ کاٹ کر کھلاتے کرتے، وہ ویسے چیزیں نہیں کرنا ہے۔ اور اب گلا گھوٹ کر مارنا، مطلب کوئی لوگ شکار کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی پرندوں کو یا نہیں تو کچھ جانوروں کو مار دیتے ہیں، ایگزامپل کے طور پر میڈم یہ سب، اور کوئی شکار کرتا ہے، پہلے اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، اس کو لا کر وہ کھاتے، وہ بھی حرام ہے۔ اور کوئی جانور ہے سو کہاں سے گر کر وہ مر جاتا ہے، اس کو بھی کھا لیتے، وہ بھی حرام ہے۔ ایسے تھوڑے تھوڑے ایگزامپل ہے۔ جی کوئی بندوں کا شکار کر کر بولے تھے میڈم، اور آپ کہیں لاٹری پر کوئی چیزوں کو مار کر یا اس کو حرام سے ادھر ادھر بانٹتے ہیں، تھوڑے لوگ ایسا کھاتے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور فال گیری کا رواج جو تھا پہلے کے زمانے میں، فال نکالتے، وہ بھی بولے تھے میڈم آپ، اور جیسے کہ اور آپ بتائے تھے کہ یعنی شیر، چیتا، بھیڑیا جیسے درندوں نے اسے کھا لیا ہو، ایسے لوگوں کے کو جانوروں کو ہم لوگ کو نہیں کھانا چاہیے، وہ بھی حرام ہے۔ جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا ایکسپلین کیا تہمینہ نے بھی۔ سیم یہی والا کویشچن ایکسپلین کریں گے رضوانہ شیخ۔ ہاں، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو مرے ہوئے جانور ہے، جس کا بہتا ہوا لہو، سور کا گوشت، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، ایسے جانور، اور جو گلا گھٹ کر مرے ہوئے جانور کا، جو چوٹ لگ کر مر گئے ان کا، اور جو گر کر مرے اور سنگ لگ کر مر جائے، یہ سب چیزیں، یہ سب جانور اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے گئے، جس کو اور کوئی ایسے دوسرے جانور کھا جائے، پر جب اب شکار کے لیے ہم اپنی شکاری کو چھوڑ دے تو اس پہ ہم بسم اللہ بول کے چھوڑتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکار کرنا سکھایا ویسے جانوروں کو ہم سکھاتے، تو وہ شکار بھی کھانا، مطلب وہ بھی حلال ہے۔ اور اگر وہ شکار کرنے کے ترنت بعد مل جائے یا پھر نہیں ملے، 2 دن کے بعد ملے، اگر اچھا ہو تو کھائے، یا نہیں تو پھر وہ گل سڑ جائے تو پھر وہ بھی ایک حرام ہے۔ اور جو جانور ذبح کرے، وہ جو کسی جیسے ابھی آپ نے بات پاسوں کے جیسا وہ پھال کے، وہ بھی پھر کے سنبھال کرنا، وہ بھی ایک گناہ ہے۔ جی اور پتھر سے بھی شکار کرنا، یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ پتھر لگ کے مرنے والا، پتھر لگ کے مرنے والا، جی ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ چلیے یہی والا کویشچن کا آنسر نازیہ حسن ایکسپلین کریے۔ آیت نمبر 3 میں حرام گوشت کو منع کیا گیا ہے، جیسے مردار گوشت ہے، خون، بہتا ہوا خون ہے، کسی بھی جانور کا خون کھانا حرام ہے، سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے اس کے لیے بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ گلا گھوٹ کے مرنے والا اور پہاڑ سے گرے یا دھکا دے کے جو مر گیا، وہ جانور بھی کھانا حرام ہے۔ چوٹ لگ کے مرنے والا جانور بھی کھانا حرام ہے، اور کسی درندے نے، کسی بھیڑیے نے بھی سینگ مار کر جو جانور کو مار دیا ہے، جیسے تو وہ بھی کھانا حرام ہے۔ درندے اور نوچ کھانے والے جانوروں کو، جو مطلب بکری ہے اس کو ذبح مار دیے تو وہ بھی کھانا حرام ہے۔ آستانوں پر جو قربان کرتے ہیں، جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کھانا بنا کے بانٹ رہے، تو وہ بھی کھانا حرام ہے۔ اور قسمت معلوم کرنا بھی حرام ہے، جیسے طوطوں سے اور یہ اسٹار سے، سائن سے جو قسمت معلوم کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ فال گیری کرنا بھی حرام ہے، یعنی فال کھدانا بھی حرام ہے۔ جی ویری گڈ، چلے ماشاء اللہ، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر۔ ساری بہنوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ کویشچن نمبر میں تھوڑا سا وہ ہو گیا پرابلم،
نمبر بائی مسٹیک 10 پہ چلا گیا یہ والا کوشچن جو میں نے لکھا تھا. تو کوشچن نمبر 3 ہے ہمارا بھی, وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کیجیے. چلیے 10 نمبر اس کا کوشچن آیا بچ جی جی 10 نمبر کا کوشچن آیا ڈائریکٹ. نہیں میں نے اس کو 3 پہ آنا چاہیے تھا تو وہ غلطی سے 10 پر چلا گیا. سیکوینس میں وہ 3 پہ ہونا چاہیے تھا تو میں اس لیے وہ نکال کے 10 والا پہلے نکال دی. وضو اور تیمم کا طریقہ بیان کیجیے. کون بولے گا اس کا آنسر؟ ہینا. جی باجی وضو کا یہ تو پورا طریقہ ہے نا یا پھر فرائض صرف؟ فرائض جو ہم نے قرآن میں پڑھے فرائض. ہیں. جی 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 وضو کے 4 فرائض ہیں. ہاتھ دھونے ہیں اپنے, اور اس کے بعد ہاتھ دھونے سب سے پہلے, اور منہ دھونا ہے اپنا, اور نمبر 3 پر سر کا مسح کرنا ہے, اور چوتھے نمبر پہ ٹخنوں تک کے پیر دھونے ہیں اپنے. اور جو تیمم کا فرائض ہیں وہ 2 ہیں. منہ دھونا ہے اپنا, جیسے تیمم مٹی سے کرتے ہیں تو آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو دیوار پر اگر ڈسٹ بھی جمی ہوتی ہے, اگر کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں مل رہی ہے تو دیوار پر جیسا اگر کہیں ڈسٹ ہے تو اس سے بھی آپ اپنا جیسے چہرہ دھوئیں گے اور سر کا مسح کریں گے. اور جیسے کہ پرانے زمانے میں اکثر نہیں ملتی تھی چیزیں اس طرح کی, کبھی پانی اویلیبل نہیں ہوتا تھا, کبھی کچھ ہوتا تھا, تو تیمم اس وقت کر لیتے تھے. لیکن آج کل کے بھی دور میں ہمیں کبھی کبھار اس طرح سے بھی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ چیزیں کر لینی چاہیے. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیے فوزیہ, فیض النساء یہی والا کوشچن. السلام علیکم باجی. جی وضو کے 4 فرائض ہیں. پہلے ہاتھ دھونا ہے, کلی کرنا ہے, اور ناک میں پانی لینا ہے. پھر اس کے بعد اپنے اعضاء پیر وغیرہ دھونا ہے. آپ تیمم. قرآن کی آیت سامنے رکھ کے بولیے, دل جی سے جی مت ہاں بولیے. ہاں آیت نمبر نہیں کون نہیں سی نہیں ہے بس بولیے؟ ہاں آیت آیت نمبر نمبر 6 ہے. ویری گڈ. 6 جی جی ایھا الذین آمنوا ہاں اذا قمتم سے. تو جی جی ایمان بولیے. والو, جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو, اور سر کا مسح کرو, اور ٹخنوں جی تک پاؤں دھو لیا کرو. جی اسی سے بول رہی ہوں. جی اور جی تیمم کے معنی ارادے کے ہیں. پانی نہ جی ملنے کی صورت میں یا پانی پر قدرت نہ ہونے پر کی صورت میں, سخت بیماری کی حالت میں مٹی کے جی ذریعے تیمم یا غسل دونوں قائم مقام ہوتا ہے. تو وضو کی جی صورت میں وضو کے اعضاء اور غسل کی حاجت پر بدن پر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وضو یا غسل کی نیت سے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر منہ کا مسح کر لینا, اور دوبارہ پھر مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک مسح کر لینا. جی اور تیمم کی نیت فرض ہے. پانی مل جانے پر یا پانی پر قدرت حاصل ہونے پر تیمم ٹوٹ جاتا ہے. ایک تیمم سے کئی نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں, البتہ ہر جی نماز کے وقت تیمم کر لینا افضل ہے. جی اور بار بار واقع ہوتا ہے, اس میں تمام بدن کا دھونا فرض نہیں, البتہ جی جنابت یا احتلام, حیض و نفاس کی صورت میں تمام بدن کا دھونا فرض قرار دیا گیا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمت اور احسان ہے ہمارے لیے جو لائق شکر ہے. پھر مرض, سفر وغیرہ کی حالت میں پانی کی جگہ مٹی سے طہارت حاصل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. گویا اللہ تعالی ہم پہ بہت مہربان ہے. جی ویری گڈ. بہت اچھا فیض النساء, بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے آپ نے. ویری جی گڈ. شکریہ. پہلی بار کیا ہے آپ نے ہمارے ٹیسٹ میں شاید. جی 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 ہاں نہیں لاسٹ ٹائم بھی ایک بار کری تھی میں, اٹیمپٹ کری آنسر ہے دیے ٹیسٹ. تھے آپ, اتنا آنسر دیے مجھے تھے. جب سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہاں ایک آنسر دی. جی ایک ماشاء آنسر اللہ دی تھی. بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے, بہت ڈیٹیل ایکسپلین کر دیے. کوشچن بہت جی اچھا, جی آنسر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. امید ہے مجھے کہ جی بہت اچھے سے شکریہ. سب کچھ سمجھ آیا ہوگا. جی چلیے جی ہاں تھوڑا. اللہ حافظ. ماشاء اللہ ویری گڈ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. چلیے آیت نمبر 12 میں بنی اسرائیل سے کون سا عہد لیا گیا تھا؟ آیت نمبر 12 نکالیے. یہ والا کوشچن زکیہ. جی آیت نمبر 12 میں
مطلب تحقیق اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کیا پختہ عہد، یعنی میثاق جسے کہتے ہیں، بنی اسرائیل سے لیے تھے، اور مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مطلب خبر رکھنے والا جیسے سردار یا نگران کو 12 لوگوں کو مقرر کیے تھے دین امور کے ذمہ داری بنانے کے لیے۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مطلب اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی اور سارے رسول پر ایمان لائے اور تم ان کی تعظیم کرو گے، مطلب عزت اور مدد کرو گے، تو اللہ کو قرض حسنہ کے جیسا ہوگا، مطلب اللہ کے لیے قرض حسنہ دینے کے برابر ہوگا۔ مطلب جی قرض حسنہ کیا ہے؟ جیسے دینے کے بعد احسان نہ جتانا، اس کو قرض نہیں، حسنہ کہتے یہاں پر فرض حسنہ سے کیا مراد ہے کہ جو کوئی نیکی تم کرو گے، یہاں پر نیکی ہیں۔ سے جی مراد ہے یہاں پر، ٹھیک جی ہے، ہر کوئی جی نیکی، یہاں جی پر ساری نیکیاں مراد آ جائیں گی یہاں پر، جی ٹھیک ہے، نیکی اب کرنے یہاں کے پر بعد احسان نہ ہاں جتانا۔ جی ہاں، جی تو پھر اس کا احسان کیا کے ساتھ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ساری برائیاں دور کر دیں گے اور داخل کر دیں گے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جس نے کفر کرے اور وعدہ خلافی کرے اور جو اوپر کہا گیا ہے تو وہ مطلب اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ تم میری عہد پر کھرے اترے تو وہ راہ راست پہ رہیں گے، ورنہ پھر بھٹک جائیں گے سیدھے راستے سے۔ تو جی بیت اخبا کا یہاں ذکر آیا ہے، یعنی اس وقت تو 12 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے۔ یہ سیکنڈ بیت اخبا تھی، مطلب موسم حج کا موسم تھا کہ نبوت کا وہ تھا، دور تھا۔ تو جب مسلمان اور مشرکین مدینہ سے مکہ آئے تھے تو حج کے لیے، تو ایام تشریق کے وقت مطلب درمیانے روز رات کے وقت ایک بار ایسا ہوا تھا کہ جمرہ اخبا کے پاس گھاٹی میں مطلب اکٹھا ہو کر مسلمان، مطلب پیارے نبی وہاں تھے نا، تو وہ ان کو مشرکین سے بچانے کے لیے آپ لوگ سب ایک گھاٹی میں جمع ہو گئے تھے۔ تو اس میں جو ہے 62 خزرج کے لوگ تھے اور 11 جو ہے اوس ٹرائب کے تھے، اور 2 جو ہے لیڈیز تھے جن کا نام جو ہے امارات تھے، اور ایک جو ہے دوسرے اسما بنتے وہ امر تھے، 2 لیڈیز تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن عباس بھی آئے تھے، تو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ وقت جو ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں حفاظت سے ہے، لہٰذا ان کے جواب میں مدینے سے نا ایک ترجمان آئے تھے جیسے حضرت بن برا، اور انہوں نے کہا کہ ہم صدق اور وفا کا اور پیارے نبی کے لیے ہم جان بھی نیوچھاور کرنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ سستی اور چستی دونوں میں بھی اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے، یہ سارے لوگ نا جو آئے تھے، اور تنگی اور خوشحالی دونوں میں بھی مال خرچ کریں گے، اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب پیارے نبی آئیں گے تو ان کی مدد کریں گے۔ مطلب یہ سارے جو ٹرائب کے لوگ آئے تھے نا پیارے نبی کی مدد کے لیے، تو دین کے لیے یہ شرائط لازمی تھے۔ مطلب بیعت مکمل ہوئی تو 9 خزرج کے اور 3 اوس کے مقرر ہوئے، جی اتنے سارے لوگ نا، تو اس کا سب ذکر ہے نا یہ آیت ہاں، میں۔ تو اس کے بعد ماشاء نا اللہ، ویری پیارے گڈ، نبی مدینہ ہجرت کر گئے۔ جی الحمد ویری گڈ، بہت خوب، بہت خوب، ایکسیلنٹ۔ ذکیہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر ماشاءاللہ آپ نے پھر بھی اتنی تیاری کی، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے کہ ہماری جزاک بہنیں ماشاءاللہ اتنی شوقین ہیں کہ چاہتی تو وہ آرام کر لیتی، چاہتی تو وہ سو جاتی، مگر ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہوئی مجھے کہ ایک تو اپنے جی تیاری بھی کی ساتھ ساتھ، جی جبکہ الحمد طبیعت خراب ہو تو انسان کا تھوڑا سا دل نہیں چاہتا ہے، لیکن ماشاءاللہ سے جی آپ لوگوں کی شوق اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو چن لیا ہے یہ سب کاموں کے لیے نا، تو یہ ساری چیزیں جی آپ کو نہیں روکتی اس طرف آنے سے۔ ماشاءاللہ اللہ بہت کا خوشی ہوئی مجھے کہ آپ لوگ اتنا اچھا ایکسپلین کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کی ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں اس میں، ماشاءاللہ ویری جی گڈ۔ الحمد جزاک جی ماشاءاللہ، ہینا یہی والا آنسر۔ جی باجی، باجی اس میں جو ہے نا بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ اس کنڈیشن پر یہ کہا گیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جملہ کہا ہے کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کی کنڈیشنز تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دو گے، مطلب کہ نیکی کے بھلائی کے کام کریں گے،
اور مطلب کہ اگر جیسے کوئی بھی بیمار ہے یا کچھ، اگر ہم اس کو مطلب آج کل کے اس میں دیکھیں، قرضہ حسنہ کا بہت اچھا ایکسپلینیشن آپ نے پہلے بھی سمجھا چکی ہیں ہم کو. تو جتنے بھی بھلائی کے نیکی کے کام ہیں ہم مطلب اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں، وہ سارے اپنے نیک کام ہم جتنے بھی کریں گے وہ سب قرضہ حسنہ میں آتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ مطلب اس وقت کے بنی اسرائیل کو اگر وہ مخاطب کر رہے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے، اور ان کو جو ہے وہ جنت کے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو بھی یہ عہد کو توڑیں گے تو ان کے اوپر پھر وہ اللہ تعالیٰ کی سخت قسم کی لعنت ہے. اور جو ہے مطلب پھر اس میں آگے جو ہے نا یہی بتایا تھا کہ جو ہے اگر وہ مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ مطلب ان کے دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، ان کے اوپر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی بھی نصیحت کی جائے تو وہ بھی مطلب سب جیسے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، کسی بھی بات کا وہ اثر نہیں لیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہت زیادہ مطلب سخت نصیحت کی ہے اور بہت بڑے سخت عذاب کی سزا سنائی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، تو درگزر کرنے والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والے بھی ہیں اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ہنا نے بھی بہت اچھا ایکسپلین کیا. شارٹ ایکسپلین تھا لیکن ٹو دی پوائنٹ تھا ماشاء اللہ سے. ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی، اور آپ لوگوں کے آنسر سن کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی تیاری کی ہے. بڑی خوشی ہوتی مجھے کہ باقی جو بہنیں بیٹھ کے سن رہی ہیں وہ سارے بھی اس طریقے سے ہینڈ ریز کرتے اور وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہوتے. تو آپ لوگ بھی تو سن رہے تھے نا لیسنس، ہر وقت آپ لوگ پریزنٹ تھے، تو ماشاء اللہ آپ لوگ بھی جوائن کرتے. ملیحہ، معراج بیگم اور مختار باجی اور کیا کہتے ہیں فوزیہ شاہ، رقیہ، یہ ساری بہنیں، کیا بات ہے پیچھے ہیں سب کے سب. ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ لوگوں کے سب کے ہینڈ ریز ہوتے. سارا امتیاز کا ہینڈ ریز نہیں ہے، سارا خان کا ہینڈ ریز نہیں ہے. کیا بات ہے شکیلا، سب کے ہینڈ ریز ہونا چاہیے. آپ لوگ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں نا. الفت، رقیہ، کیا جی بات ہے اسٹڈی نہیں کی آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے. میں یہ جیسے کوشچن ختم ہو رہا تو وہ ہینڈ ہٹا، پھر جب آپ کوشچن کرے تو ہینڈ ریز کرنا ہے بلکہ اسی لیے ہاتھ ہٹا دے رہے میں تو. ہاں مت ہٹائیے نا آپ. چلیے یہ والا کوشچن ایکسپلین کریے. کوشچن نمبر 4، آیت نمبر 15 میں کتاب المبین کس سے کہا گیا ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ کوشچن؟ میں تھوڑا پہلے کوشچن اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ باقی لوگ پریپئر ہو جائیں آگے کے کوشچن کے لیے. جی آ رہا. جی چلیے. رقیہ، الفت، رقیہ آپ بولیں گے آنسر؟ آیت نمبر 15 نکالیے اپنے اپنے قرآن میں. کتاب المبین کسے کہا گیا ہے اور کیوں؟ چلیے فوزیہ شاہ. صفورہ. جی کتاب و مبین کا معنی ہے روشن کتاب. یہاں پہ قرآن سے مراد ہے، اور اس لیے کہا گیا ہے کہ جو یہ رہنمائی کرتا ہے انسان کو اللہ کے راستے پہ نا، تو اسی لیے اس کو گائیڈنس کے لیے اس کو روشن جی، کتاب کہا گیا. جو بہنیں اس کلاس میں ایبسنٹ نہیں تھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس وقت کے ویڈیوز نکال کے سن لیتے، تو آپ لوگوں کو اس کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن سمجھ آ جاتا تاکہ آپ آنسرز بھی اپنے ڈیٹیل دے سکتے. تو خیر کوئی بات نہیں. چلیے سارا امتیاز یہی والا آنسر. سارا امتیاز آپ ریڈی ہیں کوشچن کا آنسر دینے کے لیے؟ چلیے نازیہ حسن آپ بولیے. جی بس اس سے یہ نورن کو کتاب و مبین بھی کہتے ہیں، مطلب روشنی اور واضح کتاب. واضح کتاب مطلب قرآن کی ہے. یہاں پر گمراہی میں ہمیں روشنی دکھائی گئی قرآن کے ذریعے. اس سے پہلے اہل کتاب کو مطلب تورات اور انجیل دیے تھے تو ان لوگ نے اپنے مطابق اس کو
بدل دیا تھا، اس میں آیتیں چھپا دی تھی، اس میں آیتیں بدل دی تھی. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو گمراہی میں ہدایت کی روشنی لے کر آئی ہے. جی اور چلیے اس کو نیکسٹ. برہان بھی کہا گیا تھا اس سے پہلے کہ سورہ نساء میں دلیل ہے اور واضح کتاب ہے. چلیے ادیبہ یہی والا کوشچن. سارا کیا ہوا تھا؟ آپ کا مائک نہیں کھل رہا تھا، کیا پرابلم ہاں تھا؟ مائک میرا سیٹنگ سے بند ہو گیا تھا، سوری. اچھا ٹھیک ہے، چلیے سارا ایکسپلین کریے. کتاب المبین جو ہے ہدایت کی مطلب کتاب ہے جس کی طرف سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے. ہمیں ہر چیز کا پرابلم جو ہم فیس کرتے ہیں جو دنیا میں، اس کا سلیوشن اس کتاب میں ہے. اور ایک کتاب کے ذریعے سے ہم اللہ کے ہر راز حق کی طرف مطلب راز حق میں جانتے ہیں جو ہے ہمارا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ گائیڈنس کی بک ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ذریعے اندھیروں میں سے نکال کر اجالوں میں لے جاتا ہے، روشنی کی طرف لے جاتا ہے یعنی کہ. اور اس کتاب کے ذریعے ہم سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں. یہ ایک مینوئل ہے جس کے اندر رولز اینڈ ریگولیشن سب کچھ ہے. اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم بھلائی کی طرف چلیں گے. جی اور یہ ہدایت کی کتاب ہے. جی ویری اور اس گڈ. میں ہمیں جو ہے فیس کور، جو ہماری جو پرابلم ہے کہ ہمیں فیس کور کرنا ہے نہیں کرنا، حجاب کرنا ہے نہیں کرنا، نماز کے فرائض، وضو کے، صدقات کس طرح سے دینا ہے، تو سب چیز کا ایک اس میں سلیوشن ہے اور اس میں آنسر ہے ہمارے لیے. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ اچھا ایکسپلین کیا ہے. سفورہ نے بھی اور سارا نے بھی اور نازیہ حسن نے بھی، یہ تینوں نے بھی یہ کویشچن کو بھی اچھا ایکسپلین کیا ہے ماشاء اللہ. چلیے کویشچن نمبر 5 ہے ہمارا. آیت نمبر 21 میں پاک سرزمین سے کیا مراد ہے؟ ارض المقدسہ جو کہا گیا ہے. آیت نمبر 21 نکالیے اپنے اپنے قرآن میں. اور بنی اسرائیل کو اس تعلق سے کیا کہا گیا؟ ادیبہ. ہاں میم. پاک سرزمین کا ایکچولی یہ ریفر کیا جا رہا ہے فلسطین کو. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مقدس زمین ہے، پاک زمین ہے جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے یہ، اور اللہ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی انہیں آرڈر دے رہے تھے کہ اس میں انٹر ہو جاؤ. ایک بار جب تم انٹر ہو جاؤ کہ زمین پہ تمہیں فتح ملے گی، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تم اسے پیٹ نہ بتاؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے. لیکن یہ جو قوم تھی کافی فزیکلی اور مینٹلی ویک تھی، کیونکہ یہ فرعون کے کنٹرول میں رہ کر اس کا ظلم برداشت کرتے ہوئے یہ کافی کمزور ہو گئی تھی. تو اللہ نبی ان سے گائیڈ کر رہے تھے کہ ہم کو اس میں انٹر ہونا اور اسے فتح پانا ہے. اور انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ قوم کو چھڑا کر بار کلثوم دریا سے نے پار کرایا اور انہیں اس اپنے ہوم ٹاؤن، ہوم کنٹری کے لیے جانے کے لیے کہا، کیونکہ جہاں رہ رہے تھے وہ مصر تھا. ایکچولی ان کی جو پاک زمین تھی وہ فلسطین تھی، اور یہ ریڈی نہیں ہو رہے تھے انٹر ہونے کے لیے، کیونکہ یہ ڈر رہے تھے وہاں کی قوم سے. عمالقہ کی قوم جو تھی کافی زوراور، اسٹرانگ اور جبار قوم تھی. یہ ان کو پتا تھا، اور یہ فرعون کے ظلم سے اتنے ویک ہو گئے تھے، ہارڈ شپ فیس کرنے کے لیے یا پھر کسی سے جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں تھے یہ. تو کافی پریشان ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کوشش کی کہ ان کو ریڈی راضی کرانے کے لیے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ان کو وہ پاک زمین پر انٹر نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ ڈرتے تھے اس میں انٹر ہونے کے لیے. تب موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کیا کہ یہ قوم جو نافرمان ہے، جو سن نہیں رہی ہے ہمارے پروفٹ کی بات، تم مجھ میں اور میری یہ قوم کے بیچ میں دوری یا جدائی کر دو. ویری گڈ، ماشاء اللہ بہت اچھے بہت اچھے. سارا کچھ ایکسپلینیشن میں آ گیا دیبا کے. چلیے یہی والا کویشچن کو ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ. ہینا. جی بات جی. آیت نمبر 21 تھی. اچھا، بہرحال اس میں جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 6 لاکھ ان کے ساتھ لوگ تھے،
جن کو مطلب یہ جو مقدس زمین کہا گیا یہ فلسطین کو کہا گیا ہے، اور ان کو حکم دیا گیا تھا ان لوگوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کہ اس میں داخل ہو جاؤ. تو وہ اس وقت بہت زیادہ ویک تھے، مطلب جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور مطلب پیچھے ہٹ رہے تھے ادھر جانے کے لیے. تو ان کو کہا گیا کہ مطلب وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا ادھر جانے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں کا وفد بنا کر بھیجا تھا ادھر. اس میں سے مطلب جب سب وہاں پر گئے انہوں نے دیکھا وہاں کی سرزمین بہت مطلب شاداب تھی، سرسبز تھی، نہریں بہتی تھیں. تو وہ بہت وہاں پہ مطلب جا کے انسپائر ہوئے، لیکن انہوں نے آ کے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے کے بجائے ادھر ادھر باتیں کی. تو اس وقت میں 2 لوگ تھے، یوشا بن نوفل اور ایسے غالب شاید ان کے یوشع بن نام تھے. نون تو وہ 2 لوگ یوشع بہرحال بن وہ اللہ نون تعالیٰ کے یوشع یوشا بن بن نون نون اور غالب 2 لوگ. ہاں جی. تو وہ 2 لوگ تھے جن کو اللہ کا خوف تھا، ڈر تھا، تقویٰ تھا ان کے دل میں. تو انہوں نے آ کے صحیح بات بتائی. اور پھر کیا ہوا اس میں کہ انہوں نے جو ہے پھر اچھا یہ جو قوم تھی فلسطین کے اندر، یہ قوم عاد کے مطلب نسل میں سے چلے آ رہے تھے. بہت زیادہ طاقتور، اونچے قد آور لوگ ہوتے تھے وہ. تو اس وجہ سے ان کے دل میں وہ خوف بیٹھا ہوا تھا. اور یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہا کہ آپ اور آپ کے اللہ جو ہے وہ مطلب اس میں داخل ہو جاؤ، ہم ہرگز بھی وہاں پر داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. تو پھر اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میں مطلب اس میں فیل ہو گیا ہوں، میں اپنی قوم کو نہیں راضی کر پا رہا ہوں. صرف میں اور حضرت میرے خیال سے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2 ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور ہم اس مطلب کر سکتے ہیں، لیکن باقی کے لیے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے وہ 40 سال تک کے جو ہے وہ صحرائے سینا میں جو ہے وہ سزا کے طور پر انہوں نے وہاں پر بھیجا تھا کہ اب آپ کی قوم 40 سال تک کے وہاں پر رہے گی اور وہاں پہ اسٹرگل کرے گی. اور پھر وہاں پہ وہ قوم آہستہ آہستہ رہتے رہتے پھر وہ بہت زیادہ مطلب جو ان کی مطلب نسلیں وہاں پر پروان چڑھی تو وہ پھر اس حساب سے تھیں کہ پھر وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ آگے دوبارہ مطلب کہ ہجرت کر سکیں. جی ویری گڈ، بہت اچھے، بہت خوب. سیم کوشچن ریشما آصف. جی ہاں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنے قوم سے کہہ رہے کہ مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. مقدس زمین یعنی کہ فلسطین کی زمین. اور یہاں پر جو ہے ان کو کیونکہ وہ لوگ بزدل ہو گئے تھے بہت، ایک زمانے تک وہ لوگ جو ہے فرعون کے چنگل میں تھے، بادشاہت میں، غلامی میں بہت سارے ظلم سہتے رہے. تو وہ لوگ بہت کمزور ہو گئے اور بزدل ہو گئے، اور ان میں بنی اسرائیل میں جو ہے وہ سستی بھی بہت تھی اور وہ لوگ بزدل بھی بہت تھے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو جو ہے یاد دلا رہے، ان کے نعمتوں کو بھی یاد دلا کر ان کو مطلب ان میں حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ وہاں پر چلو اور ان سے جو ہے مقابلہ کرو. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک وفد بھی تیار کیا 12 لوگوں کا، اور جو ہے فلسطین کو بھیجا، اور وہاں پر یوشع بن نون اور جو ہے غالب بن کو بھیجا تاکہ وہاں کا جو ہے مشاہدہ کر کے آئے، اور جو ہے ذکر صرف انہی کے ساتھ کرے، کسی دوسروں کو نہ بتائے، بتائے. اور اس کے بعد جو ہے جب وہاں کا مشاہدہ ہوا اور جو ہے وہ لوگ آ کے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو بتا دیے کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ بہت خداور ہے وہاں کی قوم، اور بہت معاشی حالات بہت اچھے ہیں ان کے، اور ان جو ہے وہ بہت مطلب طاقتور ہے، اور ان کے پاس حالات بہت اچھے ہیں، اور جو ہے ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی طرح ہے، تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے وہ لوگ اور بزدل ہو گئے اور جو ہے انکار کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم آیا کہ انہیں جو ہے وہاں پر سرزمین پر لے کر جاؤ فلسطین کی، تو انہوں نے جو ہے پوری کوشش کی، اور جو ہے ان میں سے 2 جو تھے اللہ کا جن پر احسان تھا، اللہ نے جن کو ڈر اور خوف کا انعام کیا ہوا تھا، ان کے بتانے پر کہ ہم کو صرف اس میں داخل ہونا ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح اور نصرت رکھی ہے، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے. جی جی ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت خوب. ماشاء اللہ ساری بہنوں نے بہت ہی اچھی تیاری کی ہے آج. ساری بہنیں ایک سے ایک ایکسپلینیشن کر رہی ہیں ماشاء اللہ سے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ اتنا سنسیئرلی سنتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، پھر ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ سوچیے کہ میں اتنا خوش ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کتنا خوش ہو رہے ہوں گے.
اللہ ताला आप सबके नाम आसमानों पर ले रहे होंगे अपने फरिश्तों के सामने कि देखो मेरे बंदे कितना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, है ना? कितनी खुशी की बात है ये कि आप लोगों ने सिर्फ इतनी मेहनत इसलिए की है कि ताकि आप कुरान में परफेक्ट हो जाएं। अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो जाए। माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ थोड़ा सा वर्डिंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्यों? क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा वर्डिंग्स इधर उधर हो गई है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर जा रहे थे ना, अभी जो हमने पढ़ा पीछे जो हिना ने एक्सप्लेन किया, तो वही वाला क्वेश्चन है। फैजुन्निसा मैं बोलूँ मैं? हाँ जी। हाँ जी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर शाम की सरजमीन की तरफ जा रहे थे, जहाँ जी। उनके मतलब वो हालात मालूम करने के लिए 12 कबीलों के से 12 सरदारों को मुंतखब करके रवाना किया था। इन्होंने वापस आकर फिर रिपोर्ट दी कि मुल्क के बड़ा सरसब्ज़ व शादाब है वहाँ पे, लेकिन अमालेखा के कब्जे में है, वो बहुत से ताकतवर और बावाब है। कहा कि अमालेखा की मगर 12 में से 10 ने खिलाफ वर्जी की और अमालेखा का जोर और ताकत का हाल बयान कर दिया, मगर दोनों ने आपकी नसीहत पर अमल किया। जब बनी इसराइल ने अमालेखा का हाल सुना तो हिम्मत हार गए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि वहाँ तो ज़बरदस्त लोग हैं, हम वहाँ पर हरगिज़ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मगर दोनों ने, जिनके नाम यूशा बिन नून और कालिब बयान किए हैं, उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी ताकत को मत देखो, अल्लाह और उसके पैगंबर का जो कह रहा है आपको कुरान में से देखकर नहीं बोलना, आपको अपने वर्डिंग्स में बोलना है। अगर आपको आता है ये वाला आंसर तो अपने वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। अच्छा, तो वही उन्होंने जब बोलते हैं वहाँ पे इतना बहुत ताकतवर है, वहाँ पे हम नहीं जा सकते, हम उनसे हिम्मत हार जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं होगी वहाँ जाने की। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके वो बोलते अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह की ताकत बड़ी है, हम जाएंगे वहाँ पर और जाना है हमको वहाँ पे, और वहाँ पे लड़ना है हमको। यहाँ आराम से बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सुभान अल्लाह, एक तरफ इन लोग मत करके जाते वहाँ पे। फलस्तीन जा रहे थे लोग, शाम नहीं जा रहे थे बल्कि फलस्तीन जा रहे थे। ठीक है, अच्छा अच्छा जी जी। चलिए यही वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह सारा इम्तियाज। बाकी बहनें हैंड क्यों नहीं रेज कर रही हैं? इतने कम हैंड रेज हैं, अभी इतने सारे लोग थे। कहाँ है आयशा, रिजवाना, फायजा? मूसा अलैहिस्सलाम जो है मिस्र से फलस्तीन जा रहे थे, जी राइट? जी, वेरी मिस्र गुड से जा रहे थे ना जी। वो, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वहाँ पे फलस्तीन में जो है पहले जो वहाँ पे काफी मतलब वो बहुत आबाद शहर था, एंड मुसलमानों को वहाँ पे जाकर अपना वहाँ पे सेटल होना था। लेकिन वहाँ पे जो ये जो कौम थी बनी इसराइल की, वो लोग डर गए, वो लोग कह रहे थे कि वो लोग बहुत ताकतवर लोग थे वहाँ के, और हम उनके सामने कुछ भी नहीं है और हम लोग नहीं कर पाएंगे उनका सामना। लेकिन अगर ये लोग सब चले जाते तो अल्लाह इन्हें उनके सामने जो है इनको ये लोग मतलब ताकतवर हो जाते, अल्लाह इनके सपोर्ट करता है इन्हें, अगर ये अपना ईमान थोड़ा मजबूत करके चले जाते तो। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करे, इसलिए वो लोग जो है वहीं पे वादी तीन में गुमराह रहे 40 साल तक। फिर उनकी जब अगली नस्ल अच्छी वो हुई तो वो काफी अच्छी आबाद नस्ल थी। तो वो लोग सब जब अच्छा परफेक्ट हो गए, अपने बड़े हो गए सब, वो 40 ईयर्स के बाद, तो वहां पे वापस वो लोग फलस्तीन सब चले गए। ये स्टोरी थी, जी राइट? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बनी इसराइल को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन में दाखिल होने के लिए कहा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? रिजवाना शेख। जी कौन जब सी आयत में उसके अल्फाज आए हैं वो भी बताइएगा। जी 23 आयत में बाजी। जी, वेरी गुड। हाँ, और इसमें बताया जा रहा है कि जो खुदा से जो डरते, जो उनमें से जो दो शख्स थे जो अल्लाह ताला ने जिस पे इनायत फरमाई थी कि फिर उन्होंने कहा कि इन लोगों पर हम दरवाजे से दाखिल होकर हमला करेंगे।
تو दरवाजे में जब दाखिल हो जाओगे तो खुदा आपकी मतलब अल्लाह ताला मदद करेंगे। तो अल्लाह पे भरोसा रखो। इस पे जो मतलब भरोसा रखे सिर्फ वो जो ईमान वाले थे उन्होंने ही भरोसा किया, और बाकी जो थे वो लोग कहे कि हम नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बहुत ही मतलब लड़ना जरूरी है तो आप लड़ो और आपके खुदा लड़ो, क्योंकि हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमसे वो ताकतवर है। जब वो वहां से निकल जाएंगे फिर हम वहाँ दाखिल हो जाएंगे। जी, वेरी गुड। सेम क्वेश्चन का आंसर नौरीन इम्तियाज। जी नौरीन। बनी इसराइल को जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मतलब फलस्तीन में दाखिल होने के लिए, तो बनी इसराइल के लोग जो है इनकार करने लगे, मतलब वो लोग खौफ में थे, क्योंकि वो वीक फील कर रहे थे अपने आप को। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये हुक्म था कि मतलब तुम सिर्फ आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बोल के। अल्लाह ताला ये बोल दिए थे कि आगे बढ़ो और मैं तुमको जिताऊंगा बोल के। लेकिन फिर भी जो है बनी इसराइल की कौम उनके ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं करे और जाने से इनकार कर दिए। और जो आदमियों को उन्होंने भेजे थे, मूसा अलैहिस्सलाम कोई आदमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजे थे, वहाँ के बारे में, फलस्तीन के बारे में इंक्वायर करके आने के लिए बताए थे। उनको भी ये भी बोल दिए थे कि हाँ, बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आके मुझे ही देना। लेकिन वो लोग आके जो है इन्फॉर्मेशन पूरे वहाँ के मतलब जो वीक समझ रहे थे अपने आप को बनी इसराइल के लोग, उन लोगों को भी ये इन्फॉर्म कर दिए थे कि वो लोग बहुत स्ट्रांग है वहाँ के, तो हम लोग मतलब जीत नहीं सकते बोल के ऐसा बोल दिए, तो वो लोग इनकार कर दिए जाने से। माशाल्लाह से नौरीन ने इतना अच्छा अपने वर्डिंग्स में बोला है मुझे खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह आप लोग इतना अच्छा अपने वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं माशाल्लाह। इससे मुझे समझ आ रहा है कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया ये सारा। माशाल्लाह नौरीन बहुत अच्छे। चलिए यही वाले क्वेश्चन का आंसर देंगी ही ना? बाजी, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या जवाब दिया था उनको? जी, उन्होंने कहा था कि ए मूसा, बेशक इसमें एक जबरदस्त कौम है और हम वहाँ हरगिज दाखिल नहीं होंगे। इसमें ये हुआ था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब फिरऔन से निजात दिलाकर उनको लेकर जा रहे थे, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको फलस्तीन जाने का हुक्म दिया था। तो वहां पर वो कौम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो ये जो है फिरौन के जुल्म सितम से बहुत ज्यादा तंग आए हुए थे, बहुत ज्यादा वीक हो चुके थे, तो उनको वहां के लोगों से बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था, तो वो वहां अंदर दाखिल होने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस वजह से उन्होंने फिर वहां जाने से जो है वो इनकार कर दिया था। और दूसरा क्वेश्चन इसी में ही है, कुछ क्या है? क्या जवाब दिया था उन्होंने? जवाब में क्या कहा था? आयत नंबर 24 हाँ, में। उन्होंने जवाब में बस इनकार कर दिया था। 20 जवाब में उन्होंने क्या कहा था? फज़हब अंता व अच्छा अच्छा रब्बुका। अच्छा, वो हाँ वो पूछ रही हूँ। इन्ना ठीक ठीक नदखुलहा ठीक। हाँ अबदन। हाँ हाँ, सही हाँ सही सही। तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम और लड़ो, मतलब हम लोग यहीं बैठे रहें। हाँ हाँ हुना ये काइदून। वर्डिंग, हाँ ये वर्डिंग्स इम्पोर्टेंट है। आंसर एक्चुअली आंसर ये है इसका कि तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं बैठे हैं। इन्ना हाहुना काइदून। जी, वेरी गुड। हिना ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाबिल और काबिल का किस्सा बयान कीजिए। चलिए कौन बोलेगा इसका आंसर? अब तक किसने आंसर नहीं दिया? अर्शिया परवीन। जी जी, हाबिल और काबिल दो भाई थे। ये दोनों जो है सो अपने नियाज चढ़ाते थे पहले वो जमाने में। तो ये दोनों कुर्बानी। जी इन्होंने कुर्बानी दी। जी कुर्बानी, अच्छा नियाज नहीं है, अच्छा जी कुर्बानी नहीं। जी जी।
تو وہ کہ ایک کی قربانی قبول ہوتی، مطلب حابیل کی قربانی قبول ہوتی اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوتی. تو قابل جو ہے حابیل سے بہت غصے میں آ جاتے اور کہتا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، میں تم سے مطلب وہ بہت بغض لگتا. اور وہ مطلب وہ جو پہلے زمانے میں مطلب جو صبح اور شام جو لڑکیاں پیدا ہوتے تھے، ایک کی صبح میں شادی ہوتی تھی، ایک کی شام والی سے شادی ہوتی تھی. تو جس سے حابیل کی شادی ہونے والی تھی، وہ قابل بھی اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو اسی لیے پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ چلو ہم قربانی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جس کی قربانی قبول کر لی ہم اس سے شادی کریں گے. تو جب حابیل کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور قابل کی قربانی قبول نہیں ہوتی، تو یہ اس سے بغض رکھتا اور اس کو مطلب اس کی قربانی قبول نہیں ہونے سے یہ اسے مار ڈالتا، اس کی جان لیتا. تو پھر اب اس کو پھر اس کو سمجھ نہیں آتا کہ پھر اب میں اس کا کیا کروں. مطلب اس کو مطلب اس کو لاش اس کے سامنے پڑی ہوتی، لیکن اب وہ بحران ہو جاتا کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. تو پھر ایک کوا آتا اور وہ جو ہے سو دوسرے کوے کو مار کے اس کو مطلب پھر کھود کے پورا اپنی چونچ سے اس کو دفنا دیتا. تو پھر اس کو یہ سمجھ میں آتا کہ چلو میں بھی ایسا ہی کروں گا، میں اتنا مطلب نہ سمجھ کیوں تھا کہ میں ایسا نہیں کر پایا، بول کر پھر یہ اسے دفنا دیتا. جی ویری گڈ، ماشاء اللہ. عرشیا نے بھی بہت اچھا اپنے ورڈنگ میں بولے. بحران ہو جاتا. اب وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا نا وہ جلدی. یہ ایکسپلینیشن صحیح ہے جو ہمارے ورڈنگز میں ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے ورڈنگ اپنے اپنے حساب سے جو ورڈنگ ایسا ہونا چاہیے. ایکسپلینیشن جو کتابی ایکسپلینیشن ہوتا ہے نا اس میں مزہ نہیں آتا، یہ جو اپنے ورڈنگز ہوتے ہیں نا اس میں مزہ آتا ہے. چلیے ماشاء اللہ عرشیا نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. چلیے یہی والے کوشچن کو الفت رخیہ. جی الفت مائک کھولیے اپنا. ہاں، حابیل اور قابل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور یہ جو ہے دونوں آپس میں اس لیے لڑائی ہوئی کہ یہ دونوں بھائی یہ شادی جو دو صبح میں ایک بیٹا بیٹی ہوتے تھے آدم علیہ السلام کو، اور شام میں ایک ہوتے تھے. تو اس میں سے جو ہے قابیل کو حابیل والی بہن سے شادی کرنا تھا. تو وہ دونوں میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے ان کا قتل کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ انتظار میں رہے کہ اس کو میں اب کیا کروں. تو اس کے بعد سامنے ایک کبا آیا اور قتل کر کے اس کو دفنا دیا. تو یہ اپنے اوپر افسوس کرتے رہے، میں تو اس سے بھی گزرا ہو گیا کہ میں قتل کرنے کے بعد کیا کرنا سمجھ میں نہیں آیا. پھر وہ کوے کو دیکھ کر ان کو سیکھ ملی اور انہوں نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا وہ کھود کر. جی اور یہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی اپنی قربانی پیش کی. تو اس میں سے اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا حابیل کو، اور قابل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو جی ویری گڈ. چلیے بہت اچھے. چلیے ادیبہ یہی والا کوشچن. باجی میں سدرا بولنے والی تھوڑا. جی السلام علیکم باجی، میں جی سدرا بولنا چاہ رہے. جی سدرا بولیے. جی حابل اور قابل آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ایک دن ان لوگ کی لڑائی چل رہی تھی. قابل حابل کو مار دیے. پھر قابل ٹینشن ہوئے اور انہوں سوچ رہے تھے کہ ان کو کہاں دفن کرنا. پھر اللہ تعالیٰ دو برڈز بھیجے، ایک برڈ کو ایک مار دی تھی تو وہ برڈ زمین کے اندر بیری کر دیے تھے ان کو. تو قابل بھی وہی پروسیس فالو کرے. تو اب تک جتنے بھی قتل ہوئے قابل کو اتنا گناہ ملے. جی ویری گڈ ماشاء اللہ. سدرا بہت اچھا ایکسپلین کیے. سدرا سارے آنٹیوں سے آپ فرسٹ پہ آ گئے. ماشاء اللہ. سدرا آپ نے سنا تھا جب میں نے اسٹوری سنائی تھی؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ویری گڈ. نازیہ حسن آپ کو بہت پراؤڈ ہو رہا ہوگا اپنی بیٹی پر. ماشاء اللہ. جیسی ماں ہوتی ہے ویسی بیٹیاں ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی چلیے یہی والا کوشچن کو ادیبہ ایکسپلین کریے. یس میم. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ اس میں ایکسپلین ہے. ایک کا نام قابل، دوسرے کا نام حابل تھا.
اور کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو مارننگ میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتے اور ایوننگ میں ایک بیٹا اور بیٹی. تو ایک ٹرینڈ ہو گیا تھا کہ مارننگ والے بیٹی کی شادی ایوننگ والی بیٹی سے ہوتی. تو اس طرح ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ قابل کی جو شادی ہوگی مارننگ والی بیٹی سے ہوگی. لیکن قابل جو تھا وہ اپنی اون سسٹر جیسے کہ وہی ٹائم پہ ہونے والی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا. تو یہ لڑائی اس بات کی تھی. تو آدم علیہ السلام کے پاس گئے یہ لوگ. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اپنے اپنی قربانی پیش کرو. وہ زمانے میں قربانی پیش کرنے کا ایک میتھڈ تھا کہ تم قربانی رکھ دو کھلے آسمان کے نیچے, اوپر سے آگ آتی اور اسے سوالو کر لیتی. تو یہ دونوں بیٹے جو تھے جس کا نیچر بھی کمپلیٹ ڈفرینٹ تھا, قابل تو ایلڈسٹ تھے اور جو سخت مزاج تھے, اسٹرانگ بلڈ تھے, اور جو چھوٹے بھائی حابل تھے وہ ینگ بردر, وہ سافٹ ہارٹڈ تھے, پولائٹ تھے اور شیپرڈ تھے. تو دونوں اپنے اپنے نیچر کے حساب سے قربانی کی پریپریشن کی. قابل نے بیسٹ کوالٹی کی قربانی تیار کی, اور کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے, اور جبکہ قابل ان کے نیچر کے حساب سے اچھی ٹائپ کی کوالٹی کی قربانی پیش نہیں کی. تو آسمان سے جو آ گئی وہ حابل کی قربانی کو ایکسپٹ کر گئی. اس بات کو لے کر دونوں میں لڑائی ہوئی, اور انہوں نے قابل نے کہا کہ میں تمہارا قتل کر ڈالوں گا, لیکن حابل نے کہا کہ اگر تم مجھے کچھ کرو گے بھی تو میں ریونج نہیں لوں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ حابل جو انکنٹرول تھے انہوں نے حابل کا مرڈر کر دیا. لیکن کر تو دیا, لیکن اس کے بعد ڈیڈ باڈی کا کیا کرنا ہے ان کے مائنڈ میں بات نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ہم کو بھی اور حابل کو سکھایا کہ آفٹر ڈیتھ کیا کرنا چاہیے باڈی کا, کس طرح سے اسے بری کرنا چاہیے. تو دو کروز کو بھیجا جس میں لڑائی ہوئی, ایک کی ڈیتھ ہو گئی اور دوسرا زمین کو کھود کر اس کو زمین میں بری کر دیا. تو اسی طرح وہ دیکھ کر قابل نے سیکھا کہ اللہ نے ہمیں بتایا کس طرح بری کرنا چاہیے. میں کتنا ناسمجھ تھا کہ میں یہ اتنی چھوٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکا. تو یہ سارا جو دنیا میں فرسٹ انسیڈنٹ مرڈر کا ہوا قابل نے کیا تھا, اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا پورے قیامت تک ہر بار کسی نے کسی کا مرڈر کیے گا تو اس کی سزا ضرور قابل کو ملے گی. ویری گڈ, بہت خوب, ایکسیلنٹ ادیبہ. میں اسی طریقے سے چاہ رہی تھی کہ اتنا ایکسپلینیشن ڈیٹیل ہو اس کا. تو ماشاءاللہ باقی بہنوں نے بھی بہت اچھا کیا, لیکن ادیبہ نے ایکسیلنٹ, میرے پاس الفاظ نہیں ہے ماشاءاللہ سے تعریف کے لیے. یہ 2-3 الفاظ مجھے لگتا ہے بہت چھوٹے الفاظ ہیں آپ لوگوں کی تعریف کے لیے. اتنا اچھا. یہ لوگ آپ لوگ جو نوٹس بناتے ہیں نا, اس کا یہ سارا کمال ہے کہ آپ لوگ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں, دوبارہ وہ ساری چیزیں ریوائز ہو جاتی ہیں. اور اب تو آپ لوگوں کے پاس یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی ہیں, آپ دوبارہ بھی سن سکتے ہیں. جو ہماری بہنیں ایبسینٹ تھی وہ دوبارہ بھی سن سکتی تھی. لیکن خیر چلیے, بہت اچھے جو نئی بہنیں ہیں انہوں نے بھی تھوڑا تھوڑا پریپیئر کیا. مجھے بہت خوشی ہوا کہ کچھ نئی بہنوں نے بھی جوائن کیا ہمارا ٹیسٹ. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ نئی بہنیں بھی ہماری تیاری کر رہی ہیں. باقی جو بیٹھی ہیں ابھی بھی, تو وہ کوشش کریں کہ ہمارے جو ابھی 2 ٹیسٹ بچے ہیں 6 پارے کے, اس میں ضرور جوائن کرنے کی کوشش کیجیے. ابھی تو ہمارا نصف ہوا ہے, اب نصف سے ثلاثہ ہوگا نیکسٹ ٹائم, اس کے بعد اینڈ پارے کا اینڈ ہوگا. تو کوشش کیجیے, جیسے یہ بہنیں آنسر دے رہی ہیں تو آپ لوگ بھی آنسر دینے کی کوشش کیجیے. عائشہ کا آج ہینڈ نہیں ریز ہو رہا ہے, کیا بات ہے عائشہ, غائب ہے عائشہ. چلیے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا, پہلے کے دور میں قربانی کا کیا طریقہ ہوتا تھا اور اس کی قبولیت کیا تھی؟ آپ لوگوں نے ایکچولی یہ والا آنسر پچھلے آنسر میں دے دیا تھا, لیکن پھر بھی چلیے کون کہے گا اس کا آنسر؟ عائشہ. جی باجی, پہلے کے دور میں قربانی کا میتھڈ یہ تھا کہ اگر کسی کو قربانی مطلب اگر وہ کچھ فیصلہ ان کو چاہیے اللہ کی طرف سے, تو اپنی طرف سے اپنی جیسے کہ اپنی طاقت ہوگی وہ حساب سے قربانی پیش کرتے تھے کھلے آسمان کے نیچے. اور پھر آسمان سے ایک آگ آ جاتی تھی, اور ان میں سے جو بھی جس کی طرف فیصلہ جانا ہے تو ان کی وہ کھا لیتی تھی وہ آگ, مطلب وہ غائب ہو جاتا تھا جو بھی قربانی رکھی ہوئی ہے. تو اس حساب سے فیصلہ ہو جاتا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے. جی ویری گڈ. بہت دیر سے عائشہ کا ہینڈ نہیں ریز ہو رہا تھا, کیا بات ہے, عائشہ نے آج تیاری نہیں کی ہے شاید؟ نہیں باجی, میرے یہاں 2 دن سے نیٹ ورک کا بہت ایشو ہے.
मैं इधर ओहो मतलब गैलरी में बैठी हूँ आकर बाहर। ओहो अल्लाह 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 ताला जी आपकी मैम, मेहनतों को कबूल फरमाए, बहुत कबूल फरमाए। आमीन। जी माशाल्लाह। जी फौजिया, फैजुन्निसा यही वाला आंसर। जी बाजी, हाँ वही वही पहले के ज़माने में यही कुर्बानी का तरीक़ा यही था कि वही जो भी पेश करते थे कुर्बानी, जो भी पेश करना है तो आसमान से आग आती थी और उनकी कुर्बानी को ले यानी गायब हो जाते थे, वो कुर्बानी कबूल हो जाती थी। जिसको नहीं करना है अल्लाह ताला कबूल, वो वहीं पर वैसी रहती थी। तो हाबिल की इसी तरह हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की नहीं हुई, तो इसी वजह से उसको बहुत हसद हुआ, जलन हुई उसको, इसलिए उसकी वजह से उसने उनको कत्ल कर दिया। हाँ। जी वेरी गुड। चलिए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। ये 10 क्वेश्चन तो हम पहले गलती से इधर आ गया था, ये तो हमने पूछ लिया ये वाला। तो माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय ऑल सिस्टर्स, माय ऑल स्टूडेंट्स। मुझे इतना हैरत भी हो रही है, खुशी भी हो रही है कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैंने खुद भी इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया होगा जब क्लास चल रही होगी। तो अल्लाह ताला आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा करे और अल्लाह ताला आपके शौक़ को आमीन। और ज़्यादा बढ़ाए। इसमें आपके शौक़ ज़ाहिर हो रहे हैं कि माशाल्लाह से आपके जी, शौक़ कितने हैं। अल्लाह ताला आपके शौक़ को आमीन, बढ़ाए, अल्लाह ताला आपको अज्र अज़ीम अता फ़रमाए और आपके नाम अल्लाह आमीन, ताला मुक़र्रबीन और सालिहीन और शाकिरीन में लिख दे अल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन।